ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کلیئرٹی آ جائے. ایک صاحب نے سوال کیا اور وہ دوسری شادی سے متعلق تھا جس میں آپ نے کہا کہ خواتین، اور آپ نے امریکہ کی اگزامپل دی کہ وہاں پر 42 لاکھ. تو خاتون کے بارے میں آپ نے پبلک پراپرٹی جب کہا تو پبلک پراپرٹی کے لفظ کو جو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو پھر بازاری عورت کہا جا رہا ہے. جی ہاں. کیا آپ کی مراد بازاری عورت تھا پبلک پراپرٹی سے؟ کیا عورت پبلک پراپرٹی ہے جو سیکنڈ میرج نہیں کر رہی؟ یہ اصول ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں محبت ڈالی. اللہ نے ڈالی تو یہ ان بورن ہے کہ عورت کو دیکھیں گے تو آپ کو دل میں کچھ ہونا چاہیے، نہیں تو پرابلم ہے. جیسا میں نے کہا پہلے انٹرویو میں، تو ایک ضروری ہے کہ شادی ہونا چاہیے. کچھ کہتے سننا، کچھ کہتے فرض، کچھ کہتے فرض کی بات جو بھی ہے. تو شادی کرنا ایک اہم چیز ہے. اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ جیسے اللہ کے رسول فرماتے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوئی ہے. تو اگر مرد معاشرے میں کم ہے، عورت زیادہ ہے، تو کیا ہے؟ دو ہو سکتا ہے. ادھر آپ ایک ایسے مرد سے شادی کرو جس کی آلریڈی بیوی ہے، یا آپ شادی شدہ نہیں رہیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے. اور مجھے پتا ہے کہ انڈین میڈیا گودی میڈیا بولتا ہوں. گودی میڈیا مطلب، اور وہ گودی میڈیا کی عزت ہی نہیں انڈیا میں. اس کی ٹی آر پی بھی نیچے ہو گئی. میں نے دیکھا کلپ کا ہیڈنگ پڑھا، میں اندر سننے کا ٹائم نہیں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سیز کہ ان میرڈ وومن آر پبلک پراپرٹی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، اور یہ امریکہ کی مثال تھی برابر. امریکہ میں آن ایوریج ان کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ایک عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں. یہ کس کی اسٹیٹسٹکس ہے؟ امریکہ کی. 8. جو ایک ایوریج عورت امریکہ میں 8 مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے، اس کا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گھریلو عورت. میری اردو کمزور ہے، آپ مجھے مدد کرو. ایوریج کی بات کرو، شاید کوئی 20 سے کرتا. اس کو بازاری عورت کہیں. ایوریج مطلب عام عورت. ٹھیک. جو عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے اسے کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ نہیں، اگر میری اردو غلط تھی تو معذرت چاہتا ہوں. میں کہوں گا 8 آدمی کے ساتھ سوتی ہے، ان میں ایک بھی شوہر نہیں ہے، وہ بہت گھریلو عورت ہے، بہت اسلامک ہے. نہیں، تو کیونکہ کوشچن آنسر میں ہم ڈیٹیل نہیں دے سکتے. ٹھیک. جب میں ڈیٹیل بولوں گا تو گودی میڈیا بھی چپ بیٹھ جائے گی. اس لیے آپ نے کہا کہ ریپسٹ کو معافی مل جائے گی لیکن عورت کو معافی نہیں ملے گی میں نے کبھی اپنے لباس کی وجہ سے. میں نے کہا ریپس کو کبھی بھی نہیں کہا میں نے ریپس کو معافی ملی. کہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی طلب کریں نہیں، معافی تو کس کو بھی ہوئے گی. ٹھیک. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو نہیں ملے گی اور ریپس کو، تو بالکل غلط ہے. کون زیادہ دوشی ہے؟ وہ ریپسٹ. دونوں دوشی ہے. اگر ایک عورت برابر کپڑے نہیں پہنتے اور کوئی ریپ کرتا ہے تو دوشی دونوں ہیں، لیکن مرد زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ریپس کو. ہاں، اگر کس نے استغفار کیا تو اللہ دونوں کو معاف کریں گے اگر صحیح طریقے سے استغفار کیے. جہاں تک کہ بازاری عورت کا ہے، وہ ایک ٹرمنالوجی ہے کہ عورت کو ضرورت ہے، آدمی کو بھی ضرورت ہے. آدمی بھی شادی نہیں کروں گا تو بازار آدمی بن جائے گا. آپ سمجھے نا؟ سیم ہے. آدمی بھی شادی نہیں کرے گا وہی ہوئے گا. آپ سمجھے نا؟ تو آدمی بھی نہیں شادی کرے گا تو سیم ہوئے گا. صرف عورت کے لیے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اپنی قابلیت کی وجہ سے یا اپنی محنت کی وجہ سے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کا. جی بالکل، ڈاکٹر ذاکر نائک. ان کی علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھے تقابل ادیان کے بارے میں، عیسائیت کے متعلق یا یہودیت کے متعلق یا ہندو مذہب کے متعلق، تو وہ فوراً اس کو ان لوگوں کو انہی کی کتابوں میں سے جواب دے دیتے ہیں. اور باقاعدہ صرف جواب نہیں دینا بلکہ ان کے کتاب میں سے اس کا جز نمبر، اس کا حوالہ نمبر، یہ سب کچھ ان کو بتا کر جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں. تو اس بات سے اندازہ لگائے کہ انہوں نے کتنی محنت کی یہاں تک پہنچنے کے لیے.
تو بھائیو دوستو، آج کل جیسے آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں ہر ایک اپنا ایک اکاؤنٹ چلا رہا ہے، ہر ایک اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، تو ہر ایک جو ہے نا اپنی مقصد سے اور اپنی نظر سے سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں لیکن نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان جیسے لوگ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ بلا شبہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی انڈیا میں، کبھی ملیشیا میں، کبھی جاپان میں، کبھی ساؤتھ کوریا میں، اور ابھی چونکہ پاکستان آئے ہیں تو ہماری مہمان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی خاطر مدارت کریں تاکہ وہ یہاں سے خوش ہو کر چلا جائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ہستی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کی خود ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا سا کلپ لوگ جو ہے نا ایڈٹ کر کے اس کو کاٹ کر دنیا کے سامنے کسی اور رنگ، کوئی اور رنگ دیکھ کر اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس سے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک کلپ بہت وائرل تھی جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، جبکہ آپ اس کلپ کی پوری کلپ دیکھیں، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بت پرستی اور شرک پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، یعنی آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگے، اللہ کے سوا کسی اور سے آپ نہ مانگے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی کے دوسرے سامنے آپ جھک جائیں۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ حرام ہے، تو اس کو لوگوں نے کچھ اور رنگ دے کر جو ہے نا دنیا کے سامنے رکھ دیا، جس کے اوپر ان پر تنقیدیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھائیو دوستو، ہر قسم عالم دین جو ہے نا ایک عالم دین بنتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے بنتے ہیں، مدرسے میں بن جاتے ہیں، مسجد میں بن جاتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیلڈ ہے اس کو تقابل ادیان کہتے ہیں، یعنی مختلف مذاہب کی اسٹڈی کرنا اور ان میں چیدہ نکات، ان کو اہم نکات کو ڈھونڈنا، پھر ان کے جوابات دینا۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، اور یہ مناظرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے شروع ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی وفد آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے: ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، اور اسی طرح ایک تیسرا سوال بھی کیا گیا، ذوالقرنین کیا ہے، روح کیا ہے، اور اصحاب کہف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دے دیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ تو بھائیو دوستو، مناظرہ یہ ایک قسم کا فیلڈ ہے، تقابل ادیان یہ ایک دوسرا فیلڈ ہے۔ فیلڈ چاہے جو بھی ہو، دین اسلام کی خدمت مقصود ہونا چاہیے، اور بلا وجہ کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کر لے، اس کے بعد اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بلا جواز، بلا وجہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ظلم ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔